پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا اور وہ جادو کے زور پہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ ایسا کریں ایک لڑکا شاگرد کے طور پہ دے دیں جسے میں جادو سکھاؤں گا اور وہ میرے بعد آپ کے کام آئے گا۔ بادشاہ نے ایک لڑکا جادوگر کو دے دیا۔ وہ روزانہ گھر سے نکلتا، جادوگر کے پاس جاتا، اس سے جادو سیکھتا، گھر واپس آ جاتا۔ ایک دن راستے میں جاتے جاتے اس لڑکے نے ایک راہب کو دیکھا۔ راہب جو دین کی باتیں کیا کرتا تھا، عالم دین تھا۔ لڑکا تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے راہب کی باتیں بڑی بلی معلوم ہوئی، جن باتوں نے اس کے دل پہ اثر کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسا ہوا کہ بچہ روزانہ گھر سے نکلتا، اس راہب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، اس سے جادو سیکھتا۔ جادوگر نے کہا کہ آپ روزانہ لیٹ آنا شروع ہو گئے۔ بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ بچے نے راہب سے شکایت کی کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ راہب کہنے لگا، آپ ایسا کرو، جادوگر کو کہنا کہ میں گھر سے لیٹ ہو گیا ہوں، گھر والے پوچھیں تو گھر والوں کو کہا کرو کہ جادوگر کے ہاں لیٹ ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ راہب سے علم بھی سیکھنے لگ گیا اور جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہا۔ اسے جادوگر کی باتیں اتنی اچھی معلوم نہ ہوتی تھیں، جبکہ راہب کی باتیں اس سے اچھی معلوم ہونے لگی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ علم کی باتیں، دین کی باتیں جو ہیں، یہ دین کی حقانیت ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ دین کی باتیں دلوں پہ اثر کرتی ہیں۔ ایک دن راستے سے گزرتے گزرتے اچانک اس نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں، مجمع لگا ہوا، راستہ بند ہے۔ لڑکا آگے بڑھا، دیکھا تو ایک اژدہا راستے کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جس کی اس لڑکے کو تلاش تھی کہ کوئی ایسا موڑ، کوئی ایسا موقع جس سے وہ جان سکتا کہ آیا وہ راہب سچا ہے یا وہ جادوگر سچا ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا چھوٹا سا، اور آج وہ آزمانے کے لیے، جاننے کے لیے اس نے یہ بات کر کے، یہ دعا کر کے کہ اللہ اگر تو راہب کی باتیں سچی ہیں تو پھر اس پتھر کے ذریعے، یہ چھوٹا سا پتھر بظاہر اژدہا مار نہیں سکتا، لیکن اگر وہ راہب کی باتیں سچی ہیں تو اس پتھر کے ذریعے اس اژدہا کو مار دے، اور اگر جادوگر سچا ہے تو پھر یہ اژدہا جو ہے یہ بچ جائے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے وہ پتھر پھینکا، اور پتھر کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا وہیں ڈیر ہو گیا، مر گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا، لوگ بچے کی تعریفیں کرنے لگے۔ اس معاملے نے بچے کو مکمل طور پر راہب کی طرف راغب کر دیا۔ وہ دین کا علم سیکھنے لگا۔ اس کی شہرت ایسی پھیلی کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بھی شفا دینے لگا۔ بڑے بڑے بیمار، بڑے بڑے پریشان حال جو ہیں اس کے پاس پہنچتے، وہ دم کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو چکا تھا۔ اسے بھی اس بچے کی شہرت کا پتہ لگا، اور وہ بہت سے تحفے تحائف لے کے اس بچے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جا کے اس بچے کو کہا کہ آپ میری آنکھوں کا علاج کر دیں، میں آپ کو بہت سا مال و متاع دے دوں گا۔ بچہ کہنے لگا کہ جناب میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو دینے والا رب ہی ہے۔ اس نے کہا ہاں رب تو ہمارا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، اور اس بادشاہ کا بھی رب ہے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ اکیلا ہے جو اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اگر تم اس پہ ایمان لے آتے ہو تو میں اس سے دعا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو شفا دے دے۔ وزیر نے اس شرط کو قبول کر لیا، وہ ایمان لے آیا اور بچے نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب وزیر جو ہے دوبارہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا کہ کہ وزیر کی بینائی لوٹ آئی ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی ہیں، تندرست ہو چکا ہے۔ اس نے کہا تیری بینائی کیسے لوٹ آئی؟ اس نے کہا میرے رب کی وجہ سے۔ اس نے کہا تو میں ہی تیرا رب ہوں؟ اس نے کہا نہیں، جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے وہ اکیلا اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔
उसी ने मेरी बेनाई जो है वो वापस लौटाई। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे छोड़ के किसी और को मानना शुरू कर दो, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। और दूसरे नंबर पे जो वो लड़का है उसे फ़ौरन मेरे पास लेके आओ। वो है कौन जो मुझे छोड़ के किसी और को मानने की दावत दे रहा है। अब लड़के तक जब बात पहुंची, उधर राहिब को भी पता लग गया। राहिब ने बच्चे को कहा कि याद रखना, ये अब आजमाइश का दौर शुरू हो रहा है, आपको मेरे मुतलक भी पूछा जाएगा तो मेरे मुतलक ना बताइएगा, क्योंकि इस तरह सबको सज़ा दी जाएगी। बच्चे ने कहा आप बेफिक्र रहें। बच्चे को लाया गया। बादशाह ने पहचान लिया कि ये बच्चा तो वही है जिसे मैंने जादू सीखने के लिए भेजा था। बादशाह कहने लगा कि अच्छा आपने इतना जादू सीख लिया है। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने जादू नहीं सीखा, मैंने तो अल्लाह का कलाम सीखा है। उसने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो, किसने सिखाया आपको? लड़का खामोश रहा। बादशाह ने अपने वज़ीर को बुलाया और एक आरा मंगवाया। उसने कहा अगर आप लोगों ने ना बताया तो मैं इस आरे के ज़रिए आपको चीर दूंगा। लड़के बेचारे ने उस राहिब का भी बता दिया। राहिब को लाया गया। बादशाह ने राहिब को कहा कि अपना मज़हब छोड़ दो और मुझे रब मान लो। राहिब ने इनकार कर दिया। राहिब ने इनकार कर दिया तो बादशाह ने आरे के ज़रिए उसके 2 टुकड़े कर दिए। बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा तुम भी अपना मज़हब छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा। वज़ीर ने भी इनकार कर दिया और बादशाह ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब उसने लड़के को बुलाया और कहा कि आप भी अपने मज़हब से बाज आ जाओ, वरना आपका हाल भी यही होगा। लड़का इस्तिकामत का पहाड़ साबित हुआ। उसने भी अपने साथियों की तरह इनकार कर दिया। बादशाह ने अपने सिपाही बुलाए, उन्हें कहा कि इसे पहाड़ की चोटी पे ले जाओ और वहाँ जाके इससे पूछना, अगर तो ये बाज आ जाए तो इसे वापस ले आना, अगर ये बाज ना आया तो इसे पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। सिपाही बच्चे को लेकर पहाड़ की चोटी पे चले गए। बच्चे ने दुआ की, अल्लाह जिस तरह भी हो सकता है इनसे मुझे बचा ले। अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिया। वह ऐसा लरज़ा ऐसा हिला कि तमाम के तमाम सिपाही नीचे गिर के हलाक हो गए और वह बच्चा अकेला ही बाकी रहा। वो आराम से वापस उतरा, बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने कहा मेरे सिपाही कहाँ हैं? लड़का कहने लगा बादशाह मेरे रब ने उन तमाम को मार दिया। बादशाह ने फिर कुछ सिपाही बुलाए और सिपाहियों को कहा कि इस बच्चे को कश्ती में सवार कर लो, दरिया के दरमियान में जाके इससे पूछना, अगर ये बाज आ जाए तो इसे वापस ले आना, वरना इसे दरिया में फेंक देना। अल्लाह की मर्ज़ी के उस बच्चे ने फिर दुआ की, अल्लाह जैसे भी हो सकता है इनसे मुझे बचा ले। वो कश्ती सारी की सारी ही तबाह हो गई, सारे सिपाही मर गए, सारे के सारे सिपाही वहीं गर्क हो गए। वो बच्चा अकेला ही बच गया, वापस आ गया। बादशाह फिर हैरान हुआ। उसने कहा मेरे सिपाही कहाँ हैं? उसने कहा जनाब मेरे रब ने उन तमाम को मार दिया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। लड़का कहने लगा बादशाह सलामत, अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप उस तरह करें तो आप मुझे मार सकते हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी करना चाहेंगे तो आप मुझे मार नहीं सकेंगे। बादशाह ने कहा कैसा तरीका है? लड़का कहने लगा कि एक मैदान में तमाम लोगों को इकट्ठा कर लो, एक दिन मुकर्रर कर लो, तमाम लोगों को इकट्ठा करो, मेरे 3 कमान को ले लेना और जो मैं कहूँगा वो पढ़ के मेरे ऊपर तीर चलाना, मैं मारा जाऊँगा। बादशाह ने तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया, तीर कमान लिया। बच्चे ने कहा इसे पढ़ो, बिस्मिल्लाहि रब्बि हाज़ल गुलाम, उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, उस अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। ये पढ़ के तीर चलाया और तीर सीधा जाके बच्चे की कनपट्टी में लगा और बच्चा शहीद हो गया। उस लड़के का शहीद होना था कि फ़ौरन लोग जो हैं वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। उस एक बच्चे ने लोगों तक ये बात पहुंचा दी थी कि ये बादशाह कुछ भी नहीं है, जब तक मेरा रब नहीं चाहता ये कुछ भी नहीं कर सकता। यानी
میرے ہی رب کا نام لے کے جو اس نے تیر چلایا تو وہ تیر کام کر گیا، وگرنہ اس نے اپنی طرف سے تمام جتن کر کے دیکھ لیے لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوئے۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور وہ تمام کا تمام مجمع ہی مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کے گلے میں یہ بڑی آفت پڑ چکی تھی، بجائے اس کے کہ وہ بات کو سمجھتا، اس نے ظلم کی انتہا کی اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس نے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو خندق میں پھینکنا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے، کوئی ایک بھی اس خندق میں گرنے سے گھبرا نہیں رہا تھا۔ آگ کا الاؤ روشن تھا، بھڑکتی ہوئی آگ، لیکن تمام لوگ کیونکہ اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے اور اس طرح اعتماد آ چکا تھا، بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر کے وہ خندق میں کودنے کو تیار تھے۔ تمام لوگ باری باری خندق میں گرائے جا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی خندق میں گرایا گیا، اس کی ماں گھبرا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس بچے نے، چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو آواز دی کہ ماں گھبرانا، یہ آگ نہیں، یہ تو جنت ہے، ماں صبر کر کیونکہ تو حق پر ہے۔ اور اس طرح تمام لوگوں کو خندق میں پھینک دیا گیا۔ یہ اصحاب الاخدود کا وہ واقعہ تھا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے حوالے سے بیان کیا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت صحیح مسلم کی روایت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، 7511 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، 3340 نمبر روایت ترمذی شریف میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔